بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد علی عطاری مدنی، استاذ جامعہ فیض المدارس مسافر خانہ بہاولپور پاکستان، درجہ خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ ہدایہ کتاب النکاح سے محرمات کا بیان چل رہا تھا، آئیے مزید سنتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا قال وَلَلْوَثَنِيَّاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اس عبارت کے اندر مصنف علیہ رحمہ محرمات کی ایک اور قسم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وثنیات سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ وثنیات سے کیا مراد ہے؟ وثنیات جو ہے یہ وثنیہ کی جمع ہے، اور وثنیہ یہ بت پرست عورت کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمایا لقوله تعالی ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن۔ اس کی وجہ اللہ پاک کا فرمان ہے، فرمایا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر مشرکات سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔ جس طرح بت پرست عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے، ناجائز ہے، اسی طرح جو عورتیں یا جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں یا ستاروں کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں، تو وہ سارے اس آیت کریمہ میں شامل ہیں، یعنی ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اگلی بات سنیے، آگے مصنف علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَاتِ إِن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِينٍ وَيَقْرَؤُونَ بِكِتَابٍ۔ یہاں ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا صابیات سے نکاح کرنا جائز ہے۔ صابیہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ کسی دین پر ایمان رکھتے ہوں اور کوئی کتاب پڑھتے ہوں۔ یہاں مصنف علیہ رحمہ نے صابیات کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ایمان، کسی دین پر ایمان رکھنے اور کسی نہ کسی کتاب کو پڑھنے کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ صابیات سے کون سی عورتیں مراد ہیں۔ تو صابیات وہ عورتیں ہیں جو ستاروں کی پوجا کرنے والی ہوں، کیونکہ صابی اس شخص کو کہتے ہیں جو ستاروں کی پوجا کرنے والا ہو لیکن دعویٰ یہ کرتا ہو کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ملت پر ہے۔ تو ان کے دعوے کی وجہ سے ہمارے فقہا کے درمیان ان کا مذہب مشتبہ ہو گیا۔ اسی لیے مصنف علیہ رحمہ نے دو شرطیں لگائی ہیں کہ اگر تو وہ کسی دین پر ایمان رکھتے ہوں اور ان کے پاس کتاب بھی ہو، آسمانی کتاب بھی ہو جس کو وہ پڑھتے ہوں، تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں گے۔ اگر وہ کسی دین پر ایمان نہیں رکھتے، کسی دین کو مانتے نہیں ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کو وہ پڑھتے ہوں، تو ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے مصنف نے یہ دو قیدیں لگائی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر تو اہل کتاب یعنی صابیات، وہ عورتیں جو ستاروں کی پوجا کرنے والی ہیں، اگر تو وہ کسی دین پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اگر وہ کسی دین پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے ساتھ یعنی صابیات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَاتِ إِن كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِينٍ وَيَقْرَؤُونَ بِكِتَابٍ۔ صابیات یعنی ستارہ پرست عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ کسی دین پر ایمان رکھتے ہوں اور کوئی کتاب پڑھتے ہوں۔ کتاب سے مراد کوئی آسمانی کتاب، اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کرتے ہوں۔ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتاب، ان کے ساتھ نکاح اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے۔
وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَلَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ، اگر وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہوں، ان کے پاس کوئی کتاب نہ ہو، تو ان کے ساتھ مناکحت یعنی نکاح کرنا جائز نہیں۔ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں تو اللہ نے منع فرما دیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکہ عورتوں سے تب تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ یہاں تک بات کلیئر؟ آگے ایک اہم بات مصنف علیہ رحمہ ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل اجاب على ما وقع عنده، فرمایا وہ اختلاف جو اس سلسلے میں منقول ہے وہ محمول ہے ان کے مذہب کے اشتباہ پر، تو ہر ایک نے اس صورت پر جواب دیا جو اس کے نزدیک واقع ہوئی، ظاہر ہوئی۔ اس عبارت سے ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے، وہ اختلاف جو ائمہ احناف کے نزدیک ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ، ان حضرات کے نزدیک ایک اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک سابیات یعنی ستارہ پرست عورتوں سے نکاح کرنا صحیح ہے، نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو سابیات ہیں، ستارہ پرست عورتیں، یہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور ان کے پاس کتاب بھی ہے، یہ زبور کی قرات کرتے ہیں، زبور کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ نبی کی کسی نہ کسی نبی کی شریعت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ اہل کتاب میں سے ہیں، اور یہ ستاروں کی پوجا نہیں کرتے، ستاروں کی صرف تعظیم کرتے ہیں، جس طرح ہم قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرنے کے اعتبار سے جس طرح ہم قبلہ کی تعظیم کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی ستاروں کی صرف تعظیم کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ جب یہ کتاب بھی رکھتے ہیں، کسی نبی کی شریعت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ اہل کتاب میں سے ہوئے، اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اب صاحبین کا موقف سنیے۔ صاحبین کے نزدیک ان کے ساتھ یعنی ستارہ پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سابیات ہیں یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں، اس لیے کہ یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کسی آسمانی کتاب کی وہ پیروی نہیں کرتے، نہ یہ کسی نبی کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ اہل کتاب میں سے نہ ہوئے۔ جب یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں تو لہٰذا یہ بت پرستوں کی طرح ہوئے، جس طرح بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کے پجاری، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، اس طرح ان کے ساتھ یعنی ستارہ پرستوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہ اصل میں اختلاف کا ایک مدار تھا، ایک خلاصہ تھا۔ حقیقت میں اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف کی جو اصل بنیاد ہے وہ ہے ان کے مذہب کا اشتباہ۔ اسی بات کو بیان فرمانے کے لیے مصنف نے فرمایا وہ اختلاف جو اس سلسلے میں منقول ہے وہ معمول ہے ان کے مذہب کے اشتباہ پر، یعنی جو امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے میں، اس سلسلے میں، وہ اصل میں ان ستارہ پرستوں کے مذہب کے اشتباہ پر محمول ہے، جن کے نزدیک جو واقع ہوا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا اہل کتاب ہونا ظاہر ہوا تو انہوں نے اس حساب سے حکم بیان کیا، صاحبین کے نزدیک ان کا مشرک ہونا ظاہر ہوا، ان کے نزدیک یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے اعتبار سے جو مذہب ان کے نزدیک ظاہر ہوا اس اعتبار سے حکم لگا دیا، ورنہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں۔ مسئلہ سیدھا سادہ ہے، اگر اہل کتاب میں سے کوئی ہو تو اس کے ساتھ مناکحات جائز ہے، اگر اہل کتاب میں سے نہیں ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ آگے بیان فرمایا وَعَلَى هَذَا حَالُ ذَبِيحَتِهِمْ، اور اسی اختلاف پر ہے ان کے ذبیحے کا حال۔ کیا مطلب
ان کا ذبیحہ یعنی ستارہ پرستوں کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، اس کا حال بھی یہی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے ہے، اور صاحبین کے نزدیک ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ یہ مشرک ہیں، اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ اسی بات کو مصنف نے وَعَلَى هَذَا حَالُ ذَبِيحَتِهِمْ سے بیان فرمائی۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا قال وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَاتِ أَن يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ۔ مصنف علی رحمہ نے فرمایا محرم اور محرمہ کے لیے جائز ہے کہ وہ حالات احرام میں نکاح کریں۔ اس عبارت کے اندر ایک مسئلہ بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ حالات احرام میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ احناف کے نزدیک احرام کی حالت میں اگر کوئی بندہ ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے حالت احرام میں مرد ہو یا حالت احرام میں عورت ہو، تو احرام کی حالت میں ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ ان کے نزدیک احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ مصنف نے اسی بات کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وقال الشافعی لا يجوز، امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یعنی محرم اور محرمہ کے لیے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں۔ یہاں پر تو صرف امام شافعی کا موقف بیان فرمایا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ محرم اور محرمہ کے لیے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، احناف کے نزدیک جائز ہے۔ یہ بات تو ہو گئی کلیئر۔ اب اگلا جزیہ سنیے، اگلی عبارت سنیے۔ مصنف فرماتے ہیں وَتَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، اور ولی محرم کا اپنی ولیہ کا نکاح کرانا بھی اسی اختلاف پر ہے، یعنی ایک بندہ احرام کی حالت میں ہو تو کیا وہ ولی بن کر اپنی ولیہ کا نکاح کرا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی یہی صورت ہے کہ احناف کے نزدیک ولی محرم حالت احرام میں اپنی ولیہ کا نکاح کرا سکتا ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولی محرم اپنی ولیہ کا نکاح نہیں کرا سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ شوافع اور امام مالک، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، ان حضرات کے نزدیک جو دلیل ہے وہ حدیث پاک ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث پاک ہے، فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ نکاح کرے اور نہ نکاح کرائے۔ محرم یعنی جو بندہ حالت احرام میں ہو، نہ وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے احرام کی حالت میں، نہ کسی دوسرے کا نکاح کرا سکتا ہے۔ یہ بنیادی ایک دلیل ہے ائمہ ثلاثہ کی کہ حالت احرام میں نہ بندہ خود نکاح کر سکتا ہے نہ کسی کا نکاح کرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ائمہ ثلاثہ کی دلیل۔ اب ہماری دلیل سنیے، یعنی احناف کیا فرماتے اس حوالے سے۔ احناف کے نزدیک وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَ بِمَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ۔ مصنف فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ہماری جو دلیل ہے وہ روایت ہے جس کو ائمہ ستہ نے اپنی کتب کے اندر بیان فرمایا۔ وہ روایت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، تو لہٰذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حالت احرام کے اندر نکاح کرنا جائز ہے، جس طرح کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح فرمایا۔ باقی رہی یہ بات کہ امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے جو روایت پیش کی تھی لا ينکح المحرم ولا ينکح، اس کا پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ فرمایا وما رواہ محمول علی الوطی، وہ روایت جس کو امام شافعی نے روایت کیا وہ محمول ہے وطی پر۔ وہ یوں کہ نکاح کے اصل میں دو معنی ہیں، ایک حقیقی معنی ہے، دوسرا مجازی معنی ہے۔ نکاح کا حقیقی معنی ہے وطی کرنا اور مجازی معنی ہے عقد۔
تو یہاں پر اس حدیث کے اندر نکاح سے مراد وطی کرنا ہے، یعنی محرم حالت احرام میں عورت سے وطی نہیں کر سکتا، نکاح کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ حالت احرام میں نکاح بندہ اپنا بھی کر سکتا ہے، ولی بن کر دوسرے کا بھی کر سکتا ہے۔